اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور میں تقریباً 1 سال کے گیپ کے بعد آئی ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ جس طرح پہلے آپ پارٹیسپیٹ کرتے تھے اسی طرح جڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم دین دنیا کی تمام بھلائیاں انشاءاللہ سمیٹیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنا جتنا بھی نالج ہے، انسان تو کبھی بھی جو ہے نا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا نا، تو بس یہ ہے کہ جتنا بھی اللہ پاک نے ہمیں نالج دی ہے تو ہم اس کو ایک دوسرے سے ایکسچینج کریں، اچھی باتیں شیئر کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو جناب آج کی جو میں ویڈیو بنانے کا میرا مقصد جو تھا نا، وہ یہ تھا کہ دیکھیں آپ لوگ یوٹیوب پہ ہر قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں الحمدللہ، اور اچھے کنٹینٹ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میرا جو ہے نا پوائنٹ وہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کچھ اس طرح کی بات چیت آپس میں کریں کہ جس سے نا ہمیں فائدہ ہو، دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ کوکنگ وغیرہ بھی ٹھیک ہے، وہ ضرورت ہے انسان کی، لیکن یہ ہے کہ کچھ ہم اپنے بارے میں نا سوچیں اور کچھ اپنی پلاننگ کریں، اور کچھ جو غفلت میں ٹائم گزرا ہے تو چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب جو باقی زندگی ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم نا اچھے طریقے سے گزاریں۔ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات رکھنا چاہ رہی تھی کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ ہے کہ لائف اینڈ ڈیتھ، تو زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے نا۔ تو یہ ہوا کہ آج مطلب پرسوں 2 دن پہلے نا میرے خالہ کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، اور ہمارے لیے بالکل بھائیوں کی طرح تھے اور بہت قابل احترام تھے، اور جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایڈوریبل پرسن، کہ سب ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ پوری فیملی میں نا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو ان کی تعریف نہ کرتا ہو، اور جو ان کو اپنے گھر بلا کر یا اپنی محفل میں بلا کر خوش نہ ہوتا ہو۔ تو وہ ہر محفل کے جان تھے، احسان بھائی تھا ان کا نام۔ تو ان کی ڈیتھ ہو گئی پرسوں، تو بہت ہی افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے بہترین درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیں مرنا تو سب نے ہے نا، ہم نے بھی مرنا ہے، اور باریاں لگی ہوئی ہیں کون پہلے اور کون بعد میں۔ لیکن اس ڈیتھ کو دیکھ کے نا کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی تھیں، اور میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نا آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو ضرور شیئر کروں گی۔ تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں موت تو برحق ہے نا، مرنا آپ سب نے ہے۔ اب دنیا کی رنگینیاں اتنی ہیں کہ ہمیں کوئی اگر موت کی بات کرتا ہے نا تو ہم اسے کہتے ہیں بس چپ کر جاؤ، اور اس طرح کی باتیں نہ کرو ہمارے ساتھ نا، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، ابھی کیا دیکھا ہے ہم نے، ابھی تو انجوائے کرنے کی لائف ہے، ابھی گھومیں پھریں کھائیں پئیں، ابھی انجوائے کریں، لائف کو چل کریں، اور کول جیسے ہوتا ہے نا، بس وہ کول پارٹی چل رہی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو بغیر بتایا آئے گا نا، اس کی تو لائف کی ہماری کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے کہ جی آپ نے 40 سال 50 سال 60 70 ایئرز 90 ایئرز کتنے سال آپ نے زندہ رہنا ہے، یہ 20 ایئرز کے بعد ہی آپ نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ تو یہ تو صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس وجہ سے نا کیونکہ یہ چیز صرف اللہ کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے نا، تو ہمیں اس میں اور کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح جو ہے اس کو وہ کریں، اس کے لیے تیاری کیسے کریں۔ اب دیکھیں دنیا میں تو ہم جتنی بھی پلاننگ کرتے ہیں نا، تو وہ بچہ پڑھ لکھ جائے، اس کی شادی ہو جائے، پھر اس کی اچھی مطلب اس کا پہلے شادی مطلب ایجوکیشن ہو، اس کے بعد اس کی اچھی کوئی جاب شاب ہو، پھر اس کے بعد اس کی شادی ہو جائے، بچے ہو جائے، وہ اپنا گھر بنا لے، تو بس یہی ہماری ہوتی ہے نا ایک نارمل انسان کی آج کل یہی وہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے نا، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ تو وہ اس لیے بھیجا تھا کہ اللہ پاک کی ہم عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی غم بھی آ جاتا ہے، تکلیف بھی آ جاتی ہے، اس پہ صبر کرے، اور اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، ہم سب کو جو نعمتیں دی ہیں، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے نا، بلکہ شکر ادا کر کے عاجز ہو جائے، مغرور نہ بنے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے، عہدہ دی ہے، بڑا گھر دی ہے، بڑی گاڑی دی ہے، بچے دی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کو تعلیم دی ہے، آپ کو مطلب ایک اسٹیٹس دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جی کوئی چیز سمجھ لیں کہ سب کچھ میرا ہے۔ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اور میرا کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہے، اور میں خود کچھ نہیں ہوں۔ تو بس یہی بات ہے کہ انسان خود بھی کچھ نہیں ہے، اور اس کا یہاں پہ کچھ ہے بھی نہیں، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے قبر میں، اور اس سے کچھ نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا نا تو پھر بھی کام دنیا کے چلتے رہیں گے۔ اگر ہم آج اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو بہترین کام چلتے رہیں گے ہمارے مرنے کے بعد، اور کچھ عرصے بعد لوگ ہمیں یاد کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ بلکہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو 1 سال بھی گزرتا ہے نا تو اس کے بعد اگر کسی فوت شدہ اپنے ریلیٹیوز کا کوئی نام شام لینا تو کہتے ہیں کہ نہیں بس کر
بس کر دو، بار بار نا یہ اس طرح کی باتیں نا کیا کرو، ہمیں نا وہ تکلیف ہوتی ہے یا ہمیں یاد آتے ہیں یا اس طرح ہوتا ہے، مطلب یہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو ایڈمٹ کریں کہ اس نے وہ جب گیا اس دنیا سے تو اس کے بعد ہم نے جانا ہے۔ اب جیسے پرسوں کی میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہ ہمیں کہہ کے گئے نا ایک طرح کہ بھائی اب میں جا رہا ہوں، اس کے بعد اب آپ کی باری ہے۔ وہ بھی تو ہماری طرح چلتے پھرتے انسان تھے نا، ٹھیک ٹھاک تھے الحمدللہ، ہارٹ پیشنٹ تھے، ان کو ہارٹ اٹیک تو ہوئے تھے 2-3، لیکن یہ ہے کہ بالکل ماشاءاللہ ان کو طبیعت ان کی ٹھیک تھی، ہاسپٹلائز نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ بس لاسٹ ٹائم ان کو لے کے گئی ہیں ہاسپٹل اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بلکہ میرا جو فرسٹ لاگ تھا نا ویلکم بیک والا، تو وہ بھی وہ سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نادیہ کی آواز میں سنیں، اور نا وہ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے۔ تو بس یہ ان کی محبت تھی، اور پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کے جو اخلاق تھا وہ سارے جتنی فیملی کے لوگ آئے ہوئے تھے اور جو باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے ان نون پرسنس، وہ سب بھی اس چیز کو اتنا ایڈمٹ کر رہے تھے کہ جی اتنے مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، اور اتنا لوگوں کے لیے نا ہیلپ فل تھے۔ سب سے بڑی بات جو تھی نا ہیلپ فل تھے، اگر ان کو کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو پیسے دینے پہنچ جائیں گے، کوئی مطلب لون لینا چاہ رہا ہے تو لون دینے پہنچ جائیں گے۔ اس طرح اگر ان کو کوئی مطلب مورل سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہ، فزیکل سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہ، مطلب ہر قسم سے نا قسم کی ان کو ہیلپ کرنے کا شوق تھا، ان کو اچھا لگتا تھا کہ میں نا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے نا، اللہ آپ کو توفیق نہیں دے تو آپ لوگوں کے لیے نفع مند بن جاتے ہیں، اور اللہ اگر آپ کو توفیق نہ دے تو آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی توفیق تھی، خالص اللہ کا خاص فضل اور کرم تھا، کیونکہ وہ پیرنٹس ان کے بہت نیک تھے، فور فادرز بھی بہت نیک تھے، تو وہ ظاہر وہ چیزیں بھی بچوں میں آتی ہیں۔ بہرحال پھر میں نے اس سے یہ ایک تو یہ لیسن سیکھا کہ جی نمبر 1 کہ جس طرح یہ جا رہے ہیں تو اس کے بعد ہماری باری ہے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، پتہ نہیں یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، تو ہر وقت بندے کو نا الرٹ رہنا چاہیے، اپنے حساب کتاب، اپنے معاملات اپنے بالکل ٹھیک رکھیں۔ کسی کے پیسے لیے ہوئے ہیں، کسی کا لون لیا ہوا ہے تو وہ جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں ادا کر سکتے کم از کم اس کو کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریں، اور اپنے بچوں کو یا کوئی بھی آپ کی فیملی ممبر ہے جو سمجھدار ہیں ان کو بتائیں کہ اس طرح یہ میں اس ڈائری میں لکھ رہا ہوں، اس کا کسی کا اتنا لون ہے، کسی کا اتنا لون ہے، میں نے دینا ہے، اور میری زندگی رہی تو انشاءاللہ میں ضرور دوں گا، اور اگر نہ ہوئی تو اس کے بعد میری وراثت میں سے جو ہوگا نا پہلے لون ادا کیا جائے گا، پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ پھر اسی طرح اپنی نمازوں کا خیال رکھیں کہ قضا نمازیں ہماری اتنی زیادہ ہیں، تو نوافل کی جگہ نا آپ نماز پڑھ لیا کریں، مطلب ہر ایک نماز کے ساتھ نا اس کی قضا پڑھ لی، فجر پڑھی تو فجر کے ساتھ 2 فرض پڑھ لیے، ظہر پڑھی تو 4 فرض پڑھ لیے قضا، عصر پڑھی تو 4 فرض پڑھ لیے قضا، اور مطلب مغرب پڑھی تو اس کے ساتھ 3 فرض پڑھ لیے، اور عشاء پڑھی تو اس کے ساتھ 4 فرض اور 3 وتر پڑھ لیے قضا۔ تو اس طرح کر لینا، تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ مطلب آپ کو بہت جلدی آپ کے نا جو پچھلی قضا نمازیں ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گی۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ بھی بتایا تھا کسی عالم نے کہ آپ جب تحیات میں بیٹھتے ہیں نا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہہ کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قضا نمازوں میں آپ اتنا کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ بات تھی، اور سیکنڈ نمبر پہ یہ تھا کہ وہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے فیملی میں، تو سارے دور دراز سے سارے آپ کی فیملی اکٹھی ہو جاتی ہے، آپ کے ریلیٹیوز اکٹھے ہو جاتے ہیں جن سے آپ کئی سالوں بعد ملتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان سے جب ملیں تو پھر آپ اپنی پچھلی، اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی خامی ہو گئی ہے، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کو ہرٹ کیا تھا، تو آپ موقع غنیمت جان کے نا تو اسی وقت ان سے نا سوری کر لیں کہ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے، کہا سنا معاف کر دیجیے گا، یہ بھائی جس طرح اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو انسان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کب اللہ کو پیارا ہو، تو یہ ہے کہ میرے سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو پلیز مجھے معاف کر دیں۔ تو ایک ایک بندے سے نا آپ نے معافی مانگ لینی ہے، کیونکہ پھر ایسا موقع نہیں ملتا، سب لوگ پھر دور دراز اپنے کہاں کہاں سے شہروں سے دور دراز سے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں، کئی تو ایبراڈ سے آئے ہوتے ہیں، تو بس پھر یہ ہے کہ ان سے نا موقع غنیمت جان کے آپ لوگ سب اپنے مطلب سچے دل سے نا ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ معافی مانگ لیں گے نا تو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تو حقوق معاف کر دیں گے، لیکن بندے کے حقوق معاف نہیں کریں گے نا، تو بندہ جب تک خود معاف نہ کرے تو کیوں نہ ہم اس دنیا میں اپنی انا کو، اپنے تکبر کو ذرا نیچے کر کے، اور اس بندے سے جس کا ہم نے دل دکھایا ہے یا اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا تو حق ادا کر دیں، اس کا کوئی کسی کا مال کھایا ہے تو مال ادا کر دیں، اور اس سے نا دنیا میں ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لینا، تو پھر آخرت کا معاملہ تو بہت سخت ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ پھر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندہ اپنا حق خود معاف نہ کرے، تو وہاں کی پکڑ سے اللہ پاک بچائے۔
اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنی کوشش کریں کہ اپنی جہاں وہاں پہ جب جاتے ہیں آپ لوگ فوت والے گھر میں، تو آپ کوشش کریں کہ نمازیں اپنی پوری پڑھیں. مطلب جو فوت ہونے والا تو فوت ہو گیا نا، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہاں پہ جا کے تعزیت بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن پھر وہ گپ شپ میں مصروف ہو جاتے ہیں اور نمازوں کا خیال نہیں کرتے جو فرض نمازیں ہیں. تو آپ فرض نمازوں کا بھی خیال کیجیے. اور انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکسٹ بلاگ میں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.